قرآن حکیم کی نہایت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ میں نے تلاوت کی اور آپ ترجمہ بھی سماعت کر چکے کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں. ایمان والو تم بھی درود و صلات بھیجو اور خوب خوب سلام بھیجو. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ بلا شبہ اللہ صلات بھیجتا ہے، فرشتے صلات بھیجتے ہیں. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایمان والو تم بھی صلات بھیجو. صلات ہے کیا چیز؟ صلات کے حوالے سے علماء نے فرمایا ہے کہ یہ ایک لفظ ہے جس لفظ کا معنی نسبتوں کے بدلنے سے بدل جاتا ہے. اگر اسی صلات کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو تو معنی کچھ اور بنتا ہے، اسی صلات کی نسبت فرشتوں کی طرف ہو جائے تو معنی کچھ اور بنتا ہے. یہاں تو صلات کی نسبت وحوش و طیور کی طرف نہیں ہے، لیکن قرآن حکیم کی بعض آیتوں میں صلات کی نسبت پرندوں کی طرف بھی ہے. اگر یہی نسبت وحوش و طیور کی طرف ہو جائے تو اس کا معنی کچھ اور بنتا ہے، اور اسی صلات کی نسبت جب انسانوں کی طرف ہو جائے، ایمان والوں کی طرف ہو جائے تو اس کا معنی کچھ اور بنتا ہے. اگر صلات کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو معنی ہوتا ہے اللہ رحمتیں اتارتا ہے. فرشتوں کی طرف ہو تو معنی یہ ہوگا کہ فرشتے استغفار کرتے ہیں، ان کے لیے، ان کے ماننے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتے ہیں. وحوش و طیور کی طرف جب نسبت ہوتی ہے تو تسبیح اور تحلیل کے معنی میں ہوتا ہے، اور اسی صلات کی نسبت جب انسانوں کی طرف ہو، ایمان والوں کی طرف ہو تو اسی صلات کا معنی ہوتا ہے دعا کرنے کے. اب یہی ایک لفظ صلات، ان اللہ و ملائکتہ یصلون، وہی صلات ہے، مصدر وہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا صلوا، مصدر وہی ہے. اللہ صلات بھیجتا ہے، فرشتے صلات بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی صلات بھیجو. یہ صلات اللہ کی طرف بھی منسوب، فرشتوں کی طرف بھی منسوب، ایمان والوں کی طرف بھی منسوب. اب جب آپ یہ سمجھ گئے کہ نسبت بدلنے سے اس کے معنی میں تبدیلی ہوتی ہے تو اب آپ کے لیے اس آیت کا مفہوم سمجھنا آسان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ اپنی نعمتوں کی بارش فرماتا ہے. فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ان کی امت کے لیے استغفار کرتے ہیں. ایمان والو تم بھی اپنے نبی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرو. اللہ صلات بھیجتا ہے، فرشتے صلات بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی صلات بھیجو.